علامہ صاحب، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے سیگمنٹ کر رہے تھے. ہمارے رپورٹرز نے ہمیں بتایا کہ بڑے بڑے جانوروں کی خرید و فروخت جاری ہے. کچھ لوگ افورڈ کر پا رہے ہیں، کئی لوگ نہیں کر پا رہے ہیں. 25 لاکھ تک کا جانور بھی موجود ہے. قربانی کا مقصد صرف بہتر سے بہتر جانور کی قربانی ہے یا اس کے اندر کوئی اور میسج بھی، کوئی اور پیغام بھی علامہ صاحب پنہاں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے جی، اس کے پس منظر میں ایک مقصد تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا اور بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سسٹم بھی ہے اپنے انسانوں پہ امپلیمنٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جانوروں کے گلے کا بچھری چلاتے ہوئے بھی اپنا نام لینے کا حکم دیا. اور فقط یہ نام لینے تک بات محدود نہیں تھی، بلکہ آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اس کے تقوی کا پیدا ہونا انتہائی ضروری تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہائے جانے لہو کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے تقوی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حوالے سے ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک رول ماڈل کو پیش کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو اپنے دل میں جگہ دی، اور اپنے جو ترکہ چھوڑا وہ کیا تھا وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ آپ نے اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے کلمہ توحید کو ایک زندہ دعوت کی حیثیت چھوڑا. جب آپ ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو جس چیز سے پیار ہوتا تھا، آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا تھا تو آپ پیار کو سیکریفائز کرنے کا برمادہ تیار ہو جاتے تھے. چنانچہ آپ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی بے آب و گیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا. اور جس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے اور اپنے والد گرامی کے ساتھ کچھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سپنا دکھلایا. سپنا کیا تھا؟ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. آپ نے جو خواب دیکھا اپنے بیٹے سے شیئر کیا کہ اپنی خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے میں آپ کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک رول ماڈل کو ہمارے سامنے رکھا گیا اور اس کے اندر ہمیں یہ بات بتلائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم نے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مرکز محبت اور آپ کا مرکز خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جن جن رشتوں کے ساتھ آپ کو پیار تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم آیا تو آپ ان رشتہ داروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر جدائی کو اختیار کرنے کے پر مادہ تیار ہو گئے. چنانچہ آپ نے سیدہ ہاجرہ کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا. اور جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کچھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے یا اسسٹ کرنے کے قابل ہوئے، یعنی آپ کے ساتھ چیزوں کو جو ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک سپنا دکھلایا جس کو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا شیئر بھی کیا. سپنا کیا تھا؟ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. آپ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہے ہیں. آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے سپنے کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا آپ کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس موقع پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا آپ اس پہ عمل کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آمادہ تیار ہو چکے تھے آپ کے گلو اتھر کے اوپر چھری کو چلانے کے لیے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مشیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کے بغیر ہی آپ کو امتحان کے اندر کامیاب فرما دیا اور اعلان فرما دیا فدیناہ بذبح عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مینڈے کو ان کی جگہ ذبح کروا دیا. اب آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس چیز کی قربانی کرنے کو آمادہ و تیار ہوئے تھے وہ آپ کے لہتے جگر تھے، آپ کے نور نظر تھے، آپ کے دل کا ٹکڑا تھے. اب ہم جس جانور کی قربانی کرتے ہیں تو کم از کم ہماری ایک سمبولک نسبت تو ہونی چاہیے. اس جانور کو عام طور پہ ہمارے جو پہلے قرون تھے، جو پہلے ادوار تھے، ان کے اندر ایک رجحان ہوتا تھا کہ ان کو باقاعدہ پالا جائے، پوسا جائے تاکہ اس سے ایک افیلیشن ہو جائے. اب جب قربانی کا وقت آئے گا تو بندے کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، بندے کو دل کو تکلیف ہوگی کہ میں اس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں جس کو چارہ کھلاتا تھا، جس کو پانی پلاتا تھا، جس کی دیکھ بھال کرتا تھا، جس کے ساتھ میں مانوس ہو چکا تھا. لیکن آج کل تو تھوڑا ٹرینڈ بدل گیا ہے.
لیکن اس کے پیچھے اسپرٹ موجود تھی کہ ہم اس چیز کو قربان کر رہے ہیں جسے سمبولک ریزمبلنس ہو اس قربانی کے ساتھ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کرنے میں مادہ تیار ہوئے تھے. اب جب ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے مادہ تیار ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو اس کے گلے سے خون نکل پڑتا ہے, کچھ اس کی جو ہے گوشت کو کاٹ دیا جاتا ہے, لیکن جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, تمہارے کاٹے جانے والا گوشت اور تمہارا بہایا جانے والا لہو نہیں مجھے پہنچتا, بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ جو ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر قربانی کی اسپرٹ ہمارے اندر موجود ہو تو الٹیمیٹلی پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جانور کو قربان کرنے کے بعد اس کا انفاق کرنے کی بجائے, اسے غربا میں تقسیم کرنے کی بجائے, اسے مساکین کو پیش کرنے کی بجائے سارا کا سارا گوشت جو اپنے گھر میں جمع کر لیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اجازت دی ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, کہ اللہ نے ہمیں بھی کھانے کی اجازت دی ہے اور جو بدحال فقراء ہیں ان کی بھی ہیلپ کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہم پہ یہ بات بھی لاگو کر سکتے تھے کہ جتنا تم گوشت کاٹ رہے ہو تم نے سارا کا سارا غربا اور مساکین کو دے دینا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر آسانی کی, انہیں کھانا کھانے کی بھی اجازت دی اور کھلانے کی بھی رغبت دلائی. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں غربا اور مساکین کو کھلانے کا وقت آئے تو ان کے حصے کا جو ہے چھیچڑے دے دیے جائیں, چربی دے دی جائے, اور جہاں پر اپنے اجزاء و کارب یا اپنی پی آر کو اسٹیبلش کرنے کا وقت آئے وہاں پہ بڑھیا گوشت کو ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. یہ قربانی کی روح نہیں ہے, بلکہ قربانی کی اصل روح تو یہ ہے کہ انسان جو ہے غربا مساکین کو کھاتا دیکھ کر, ان کو پیتا دیکھ کر, ان کے گھروں میں جو ہے ایک جو ہے جو ان کی سٹارویشن یا ان کی میل نیوٹریشن جو دور ہو رہی ہے اس کو ختم ہوتا دیکھ کر انسان جو ہے اس کے دل کے اندر ایک طمانینت کی لہر پیدا ہو, ایک سکون کا احساس پیدا ہو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے ان مساکین اور یتامى اور غربا فقراء کو کھلایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کلام حمید میں بڑے ہی احسن انداز میں کو یوں بیان فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر جس وقت اپنے اس کے ساتھ اپنا تعلق محبت کا استوار کرتے ہیں تو اس کی محبت کے اندر مغلوب ہو کر پھر مساکین کو, یتامہ کو, غربا کو اور جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ یہ ان کو یہ بات کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کسی جزا کا طلبگار نہیں, کسی شکریہ کا طلبگار نہیں ہیں, بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے لیے کھلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس کے چہرہ پر نور کی زیارت کے لیے, اس کے چہرے کے حصول کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. ہم کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تمہیں نہیں کھلا رہے جس کے اندر ہماری اپنی ذاتی وجاہت یا ذاتی غرض و غایت ہو, یا اپنی ذاتی جو ہے ہم وہ اپنے جو ہے ارتفاع چاہتے ہو, ذاتی ایلیویشن چاہتے ہو. قربانی کی یہ وہ روح تھی جو ہمارے قرون اولیٰ کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد آنے والی جنریشن کے اندر موجود تھی. لیکن آج کل ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ قربانی جو ہے فقط ایک اسٹیٹس سمبل بن چکی ہے. قربانی کو اس تانے کے ساتھ انڈرمائن کرنا میں اس کو درست نہیں سمجھتا, لیکن قربانی کرتے ہوئے اپنے نفس کی تطہیر کرنا اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اس لیے کہ احادیث طیبہ میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے. کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جہاں پہ دیگر مجرموں کو پھینکا جائے گا, وہاں پر اس آگ کے اندر پھینکے جانے والوں میں ایک بظاہر نظر آنے والا شہید بھی ہوگا, ایک بظاہر نظر آنے والا عالم دین بھی ہوگا, ایک بظاہر نظر آنے والا جو ہے سخی بھی ہوگا, لیکن ان کو آگ میں اس لیے پھینکا جائے گا کہ ان لوگوں نے یہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بجائے اپنی نام و نمود کے لیے کیے ہوں گے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں قربانی کے اندر جو ہے دو باتوں کا جو ہے التزام کرنا انتہائی ضروری ہے. پہلی بات یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے, تقویٰ کے حصول کے لیے کی جائے, اور دوسری بات یہ غربا کی خیر ہائی کے لیے کی جائے, ان کے ساتھ ایک یگانگت, ان کے ساتھ ایک ایسوسیشن یا افیلیشن کے اظہار کے لیے کی جائے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. قربانی کا جانور کرتے وقت اگر وہ چھری جو ہے ہماری نفسانی خواہشات کے اوپر نہیں چلتی, یا ہماری وہ جو چھری جو ہے ہمارے باطل تصورات کے اوپر نہیں چلتی, اگر وہ چھری جو ہمارے غلط معتقدات کے اوپر نہیں چلتی, اگر وہ چھری جو ہمارے غلط رسوم و رواج کے اوپر نہیں چلتی, تو پھر تو یہ قربانی ایک ہم رسم کی شکل میں کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں قربانی کو عبادت اور بندگی کی شکل میں ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کا پیغام جو ہے یہ تقویٰ کا پیغام ہے, للہیت کا پیغام ہے, خیر خائی کا پیغام ہے.